بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے کچھ اہم اہداف۔ بحیثیت مسلمان، کھاؤ پی لو اور اعتدال اختیار کرو۔ ہم میں سے تقریباً سبھی یہ کرتے ہیں، ایک بار افطار کا وقت گزرنے کے بعد ہم بس منہ میں ہل چلا رہے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے بعد حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم میں سے جو لوگ یہ جانتے ہیں وہ ماہ رمضان کی روح کے بالکل منافی ہے، جس کے ذریعے ہم خود پر قابو نہیں سیکھنا چاہتے۔ آئیں کھانے کے بارے میں پیش گوئی کے طور پر قائم رہنے کی کوشش کریں اور رمضان المبارک میں بھی ہمارے پیٹ کو ایک تہائی پاک اور ایک تہائی پانی اور ایک سانس لینے کی جگہ سے بھریں۔ نمبر 2، ایک دن $1 صدقہ دیں یا 5-10 روپے۔ رمضان المبارک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سخی ہو جاتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ۔ آئیے اس سال اپنے دل کھولیں، اپنے بٹووں میں تھوڑی گہرائی کھودیں، یہاں تک ایک دن میں $1 سے بھی کم اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی دے سکتے ہیں اس کی نیت آپ پر لاگو ہے۔ نمبر 4 نئی صورتیں حفظ کریں۔ حفظ قرآن کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کلیدی اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ چونکہ رمضان میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، لہذا ہفتے میں ایک نئی سورہ کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مختصر آسان سے شروع کریں اور ایک بار جب آپ کام شروع کر دیں تو آپ ایک رفتار پیدا کر دیں اور اگلے ہفتے بھی اس کی لمبائی حفظ کرنا چاہیں گے۔ نمبر 5، نماز تراویح میں شرکت کریں اور جس میں تلاوت قرآن مجید ختم ہوگا۔ معلوم کریں کہ اگر کون سا امام نماز مسجد میں تلاوت قرآن پاک ختم کر رہا ہو اور نماز میں یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ حصہ سننے کے لیے شرکت کریں، بلکہ اس کے بعد آنے والے دل کو دوستانہ کرنے میں بھی حصہ لیں۔ نمبر 6، پیچھے ہٹنا بند کر دیں۔ جب کوئی بھی پریشان کرتا ہے تو ہم اپنے منہ کو گولی مارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہیے کہ یہ 4 حرف الفاظ بولیں یا کسی کے بارے میں اپنے کنبہ دوستوں کو پیچھے لگائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنا بہت مشکل ہے اور خدا کی طرف سے منظور شدہ طریقہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں جب ہم اپنی روحانیت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بری عادتوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ نمبر 7، اپنے رشتہ داروں کو کال ای میل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان دنوں میں ای میل تک آسان رسائی مسابقاتی طور فصالاتی لنکس، ریٹس، فون کالز وغیرہ کی فراہمی کے پیش نظر ہم زیادہ اکثریت سے کنبہ اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے برعکس جیسے ہی ہم زندگی کی مصروفیات میں پھنس جاتے ہیں۔ کنبے کے افراد سے تعلقات کو مضبوط بنانا اور دوستوں سے رابطہ رکھنا ہماری طرز زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کام سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ اس رمضان میں کنبہ اور دوستوں کو فون کریں یا کم از کم انہیں رمضان کا کارڈ ای میل کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا روزہ کیسا چل رہا ہے۔ نمبر 9، ایک دن میں 5 منٹ قرآن مجید پڑھیں، صرف 5، زیادہ نہیں، کم سے کم۔ یہاں تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بالکل وقت نہیں ملا، اپنے سیل فون پر ٹائمز یا الارم لگائیں، نسبتاً پرسکون جگہ تلاش کریں۔ آپ قرآن کے پہلے صفحے کو کھول سکتے ہیں اور جسے کھولتے ہوئے اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ انتخاب آپ کا ہے، بات صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے مہینے میں خدا کے ساتھ اس کے نزول کا ذریعہ جڑنا ہے۔ لاسٹ، ہر ایک کو معاف کرو جس نے آپ کو تکلیف دی۔ پچھلے سال اپنے دوستوں سے لڑائی کے بعد بھی ایک تیز زخم آیا اور پھر بھی آپ کی شریک حیات نے کسی دلیل کے دوران جو کچھ کہا اس پر پریشان ہوں، یا آپ کے والدین کے ساتھ کبھی بچی کی طرح سلوک کرنے کے بارے میں آپ ابھی تک تلخ ہیں، اور اس رمضان میں غصے اور تکلیف کو چھوڑ دیں اور جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے ان کو معاف کر دیں۔ کسی کو معاف کرنا نہ صرف جسم کے لیے اچھا ہے بلکہ روح کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ رمضان مبارک میں 10 دن جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے واقف ہے، کیا ہمیں کم انسانوں کو معاف نہیں کر دینا چاہیے؟